بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بالآخر جو 26ویں ترمیم تھی وہ اس کا بل پاس ہو گیا، اور تھوڑے دن جو انہوں نے لیے اور اس پہ بحث مباحثہ ہوا، اس کا یہ فائدہ ہوا کہ دونوں فریقین جو تھے وہ دائیں اور بائیں بازو والے اپنی اپنی جگہ دونوں کچھ تھوڑے بہت مطمئن ہوئے، اور وہ شدید ایک جو ٹکراؤ والی صورتحال تھی وہ نہیں رہی۔ تو اپوزیشن کو بھی کچھ ہے گمان کہ انہوں نے کچھ اپنی سی منوا لی ہے، اور کچھ جو ہم جیسے عوامی لوگوں کو سمجھ آئی ہے بات وہ یہ ہے کہ آئینی عدالت الگ سے نہیں بنے گی، بلکہ وہ اسی جو موجود سپریم کورٹ ہے اسی میں سے ایک بینچ بنا دیا جائے گا، اور اس کا کام ہوگا کہ وہ آئینی معاملات کو نپٹائے، اور باقی جو عدالت ہوگی وہ آزاد ہوگی کہ وہ عوام کو بھی کچھ سن لے، ان کی بھی کوئی سنوائی ہو، ان کے بھی مقدمات کو سننے کا ان کے پاس ٹائم بچ جائے گا۔ تو یہ ظاہر ہے ایک تھوڑی سی احسن اس میں سے بات نکلی، اور پھر یہ کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کا مزید اب کنفرم ہوتا جا رہا ہے کہ وہ اپنے مدت ملازمت پوری ہونے کے ساتھ ریٹائر ہو جائیں گے، ایکسٹینشن نہیں لیں گے۔ تو باقی اس میں بہت ساری ابھی بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ ذرا رساں شکیں موجود ہیں، اگرچہ پوری طرح سے جو آئینی ترمیم کی مسودہ ہے وہ تو اپوزیشن والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی پوری طرح سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا، اور یہ اب اوپر سے آیا ہے، اور ایون گورنمنٹ کو بھی، حکومتی نمائندوں کو بھی اس کے بارے میں پورا علم نہیں ہے، اور پھر مسلسل اس میں چینجز آتی رہی ہیں۔ ایک جب ایک اس آئینی ترمیم کی شق کو مٹاتے تھے تو اس کی جگہ دوسری آ جاتی تھی، تو یعنی اس طرح سے حکومتی حلقہ بھی کوشش کرتا رہا کہ وہ اپنی جو بات ہے اس کو منوائے رکھیں، اور اپوزیشن نے اپنی سی کر کے دکھائی، لیکن ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک عدالت کے پاس کچھ اختیارات ابھی موجود ہیں، اگر وہ اس کو ایکسرسائز کرنا چاہے، اور وہ اس آئینی ترمیم کو مزید ماڈریٹ کر سکتی ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ جیسے فوج میں ہوتا ہے کہ اگر یعنی اب ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ سینیارٹی بیس پہ جو سب سے اوپر ہوتا ہے جج، اس کو ملنی چاہیے چیف جسٹس کا عہدہ، لیکن اس ترمیم کے تحت انہوں نے کہا جی 3 سینئر ججز جو ہوں گے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا جائے گا۔ تو اب یہ اندیشہ ہے کہ یعنی اگر تیسرے نمبر پہ جو آنے والے جج ہیں وہ منتخب ہوتے ہیں، ان کا انتخاب کے نامزد ہوتے ہیں اس کے لیے چیف جسٹس کے عہدے کے لیے، تو اوپر والے 2 جج کہیں استعفیٰ نہ دے دیں جیسے کہ فوجی جرنیل کرتے ہیں۔ جب آرمی چیف سٹاف کے عہدے کے لیے جب کوئی موسٹ سینئر کے بجائے نیچے سے تھوڑے سے ان سے دوسرے تیسرے یا چوتھے نمبر کے جو جرنیل ہیں اس کا اگر انتخاب کر لیا جائے چیف آرمی سٹاف کے لیے، تو وہ اوپر والے تینوں جو جرنیل ہوتے ہیں وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ یہ ایک عام معمول ہے آرمی میں، لیکن ان سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ جو اگر تیسرے نمبر پہ آنے والے جو جج ہیں وہ بھی اگر نامزد کر لیے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے چیف جسٹس کے طور پہ، تو وہ اوپر جو سینئر موسٹ ہے مزید 2 جج وہ تو اپنا استعفیٰ نہیں دیں گے، بلکہ وہ اس لڑائی کا، اس جنگ کا حصہ بنیں گے جو کہ آئینی ترمیم کے لیے بھی لڑنی باقی ہے، اور وہ کوشش کریں گے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ یعنی عوامی فلاح کے لیے اور ملک کے لیے کچھ سودمند بنایا جائے۔ تو یہ ابھی تک، اور پھر اس میں بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ سچائی کو کون پرسیو کرے گا اور کون ہوگا جو سچائی کا پیچھا کرنے والا ہوگا، اور اسی کو تاریخ جو ہے اچھے لفظوں میں یاد کرے گی، اور اگر کوئی سچائی کے لیے لڑنے والے ججز ہوں گے اور حکومتی نمائندے ہوں گے اور اپوزیشن کے نمائندے بھی ہوں گے، تبھی ہماری جو ملک ہے وہ ایک بہتر دستور کو حاصل کر سکے گا۔
یہ سب باتیں اپنی جگہ پہ اہم، لیکن میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ کیا دوسرے ممالک میں اس طرح کی لڑائیاں لڑی جاتی ہیں، اور وہ کیا اس طرح کی لڑائیاں کبھی ہم نے سڑکوں پہ دیکھی ہیں، یا اتنا یعنی ان لوگوں کا جو یورپ ہو گیا یا امریکہ ہو گیا، ان کا دستور جو ہے وہ اتنا یعنی کیا کہتے ہیں مایا کی طرح کیا ہے کہ جو چاہتا ہے اس کو ادھر سے ادھر موڑ لیتا ہے، کوئی موم کی ناک کی طرح سے۔ تو کوئی مضبوط کنسٹیٹیوشن ہو، کوئی مضبوط قانون ہو، ایسا مضبوط سسٹم ہو جس میں عوامی فلاح کے لیے بات کی جائے، یعنی ہم عوامی لوگ جو ہے انتظار کرتے رہ جاتے ہیں کہ کوئی ایسی بھی ان کے منہ سے بات نکلے، چاہے وہ ججز ہیں، چاہے وہ عوامی نمائندے ہیں، کوئی یہ ٹھیک ہے آئین کی لڑائی لڑتے ہیں، آئین کے لیے کچھ کوشش کر رہے ہیں، بہتری تو اس میں کوئی عوامی مفاد کی تلاش تو کمی نظر آتی ہے۔ یہ ایک پاور پلے ہے جس کے پیچھے سب پڑے ہوئے ہیں، اور یہ اب میڈیا عام ہونے کی وجہ سے، میڈیا میں ساری خبریں چونکہ عام ہیں تو یہ بہت ہی ایکسپوز ہو گئے ہیں، اور اس سے ایک عوام کی یعنی مایوسی بڑھتی جاتی ہے، اور ہم میرے جیسے اور بھی بے شمار لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے کب سوچا جائے گا، عوام کے لیے کب سوچا جائے گا، ہم عوام کے لیے کب منصوبے بنائے جائیں گے۔ یعنی بڑی مدتیں ہو گئیں، اور ان کے منہ سے ہم کوئی یعنی ایک وعدہ بھی کبھی کرتے تھے، اور وہ تو وعدے کی بھی فرصت نہیں ہے ان کو، اور وہ ایک پاور گیم میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی کوئی مضبوط سسٹم ہو جس میں جو ہے وہ کوئی بڑا چھوٹا نہ ہو، اور کوئی جرات نہ کر سکے کہ کوئی اس قانون کے خلاف چلنے کی اور قانون کے کو موم کی ناک بنانے کی، ایسا کوئی دن چڑھے۔ اس دن کے انتظار میں ہیں ہم، ترقی پذیر جو اقوام ہیں۔ تو یہ کس طرح سے تبدیلی آئے گی، اور ہم بھی کب عزت اور آبرو کی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ عوام کو تو صرف یہ چاہیے، ہم اس لڑائی سے بہت بیزار بھی ہو چکے ہیں، اور عوامی فلاح کے بارے میں سوچنے والوں کا کہ منتظر ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔